آمین۔ آپ سے حضرت آج کی نشست میں سب سے پہلا سوال یہ ہے، اگر کوئی مسلمان بھائی جان بوجھ کر بلا عذر نماز قضا کر دے تو اس کا کیا حکم؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر او كما قال عليه السلام۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے معزز میزبان حضرت مولانا ریاض صاحب نے جو سوال پوچھا ہے، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ بہت سے مسلمان افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور نماز کی اہمیت ان کے یہاں نہیں ہے۔ جیسے مولانا نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا اہم ستون ہے، اور جس گھر کا ستون نہ ہو تو وہ گھر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ہمارا دین اور اسلام نماز کے بغیر بھی قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر، مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو جائے، ان پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، اور اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس کا چھوڑنا اور کوئی عذر شرعی نہ ہو اس کو قضا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہو گیا۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے محدثین کو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے تو نہیں نکلا، لیکن کفر کے قریب ہو گیا اور کافروں والا کام کیا اس نے، اس لیے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز مختلف اوقات میں 5 مرتبہ ہم پر فرض کی ہے، اور پوری 5 نمازوں کے پڑھنے کے وقت کو اگر ہم شمار کریں تو مشکل سے 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر 1 گھنٹہ ہم 5 نماز نہ پڑھے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ قیامت کے دن نمازوں کا حساب ہوگا، تو اگر نماز پڑھی ہی نہیں تو کیا حساب دے گا؟ اس لیے نماز کی اہمیت مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، مثلا نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اسلام نے تو بڑی سہولت دی ہے۔ اور وضو نہیں کر سکتا کسی شرعی عذر کی وجہ سے تو تیمم ہے اس کے لیے، لیکن نماز پڑھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں جو آخری وصیت فرمائی وہ نماز کے بارے میں تھی، اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں تھی۔ آپ بیمار تھے تو آپ بیماری کے ایام میں 2 آدمیوں کا سہارا لے کر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس لیے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، اگر کوئی شخص بغیر عذر کے نماز قضا کر دیتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی عذر ہے اسے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ سو گیا اور وہ دیر سے اٹھا، اس کا ارادہ تھا نماز پڑھنے کا لیکن وہ دیر سے اٹھا، اس کی نماز قضا ہو گئی، ایسی صورت میں تو گناہ نہیں ہے، اب وہ قضا نماز پڑھے اپنی۔ لیکن جان بوجھ کر بلا وجہ کوئی عذر نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خواتین ہے، مرد ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بازار میں گھوم رہے ہیں، اذانیں سنتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو توبہ کرے، اس لیے کہ اس نے بڑا گناہ کیا ہے، اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتا، اس لیے اس کو توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اور آئندہ نماز پڑھنے کا عزم کرے، اور اس کے بعد جو نمازیں اس کی قضا ہو گئی ہیں ان نمازوں کو پڑھنا شروع کر دے۔ اگر اس کو معلوم ہے کہ اتنی نمازیں میری قضا ہے تو ترتیب سے پڑھ لے، اگر زیادہ ہو تو پھر وہ اندازہ لگا لے، 6 مہینے کی، سال کی، جتنی بھی نمازیں ہیں، تو آسان صورت اس کی یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھ لیا کرے، تو اس طرح اس کی گزشتہ نمازیں بھی جو رہ گئی تھی وہ ہو جائیں گی، اور آئندہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ www
www.darsequran.com